پاس تھی۔ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی سے متعلق میں مزید گفتگو کروں، ان کے گھر والوں سے متعلق، ان کے والد، ان کے بھائیوں سے متعلق، ان کی اپنی نجی زندگی سے متعلق گفتگو کروں، میں یہاں پر ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ یہ الساعدی ہیں، یعنی سہل ابن سعد الساعدی۔ سہل ابن سعد الساعدی مطلب یہ کہ یہ بنو ساعدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنو ساعدہ ایک مدینے کا معروف قبیلہ ہے، نامور قبیلہ ہے، اس کی اپنے فضائل بھی ہے، اور شخصی اعتبار سے مطلب بہت سارے کردار اس قبیلے سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو ایک نظر اس قبیلے پر ہم ڈال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ان کی نجی زندگی پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بنو ساعدہ مدینے کا معروف قبیلہ، اگر آپ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں، تو بنو ساعدہ ایک معروف قبیلہ ہے۔ میں 2-3 اس سلسلے میں آپ کے سامنے حوالے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس قبیلے کا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ مثلا آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب مناقب الانصار میں اور صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک انصاری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسید الساعدی سے رضی اللہ عنہ۔ ابو اسید الساعدی وہ ساعدی ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ النجاری ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر دور الانصار، یعنی انصار کے جو قبائل ہیں، انصار کے جو گھرانے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم خیر دور الانصار، کہا کہ بنو النجار، ثم بنو الاشہل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو الساعدہ۔ اللہ کے رسول نے 4 قبیلوں کے نام لیے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھو انس بن مالک روایت کر رہے ہیں ابو اسید الساعدی سے کہ ابو اسید الساعدی کے جو قبیلہ ہے وہ سب سے آخر میں نام لیا اللہ کے رسول نے، اور سب سے پہلے جس قبیلے کے نام لیا اللہ کے رسول نے وہ بنو النجار ہیں۔ اور ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ انس بن مالک کی حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم خیر دور الانصار، انصار کے گھرانوں میں سب سے بہتر گھرانہ، سب سے بہتر قبیلہ کون سا ہے؟ کہا کہ بنو النجار۔ پھر کہا ثم بنو الاشہل، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کہا کہ ثم بنو الحارث بن الخزرج، اور پھر کہا کہ ثم بنو ساعدہ۔ تو بنو ساعدہ جو ہیں اس قبیلے کا اللہ کے رسول نے نام لیا، اور حالانکہ یہ 4 ہی قبیلے نہیں تھے، اور بھی قبیلے تھے، اس لیے تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلٌّ مِّن خَيْرِ الْأَنصَارِ مِن دُورِ الْأَنصَارِ خَيْرٌ وَكُلٌّ مِّن دُورِ الْأَنصَارِ خَيْرٌ، کہ انصار کے جتنے بھی گھرانے ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، سبوں میں جو ہے اللہ رب العالمین نے خیر رکھا ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کی خوبی اور فضیلت جو ہے بیان فرمائی ہے۔ اس قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک حدیث ہے جو وہ بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم دونوں میں، کتاب الاشربہ میں ہے، صحیح بخاری میں اور مقامات پر بھی ہے۔ کتاب الاشربہ سے اس لیے بھی کہ جو ہے اس میں ایک خاص بات جڑی ہوئی ہے صحابی رسول سہل ابن سعد الساعدی سے، اس لیے میں یہاں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ وہی جو ہے مطلب صاحب واقعہ ہیں اور وہی راوی حدیث بھی ہیں۔ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واقعہ، اس واقعے میں اس حدیث میں 2 واقعے ہیں۔ ایک واقعہ براہ راست ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، ایک واقعہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو میں آپ کو مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرب خاتون جو ہے مکے میں آئی، مطلب عرب ہی کی خاتون مدینے کو آئی، اور اس کی حسن و جمال سے متعلق اور اس کی دیگر خوبیوں سے متعلق مطلب کافی چرچے ہونے لگے خواتین میں، اور بات اللہ کے رسول تک پہنچی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے ایک عظیم فرد، ایک عظیم صحابی ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ، جو قبیلے کے ایک سرکردہ شخص تھے اور بنو ساعدہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر آپ آج کے دور کے اگر ہم بات کریں تو مسجد نبوی کے جو شمالی حصہ ہے نا، جو مسجد نبوی کا جو قبلہ ہے، جب مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں، مطلب شمالی جانب سے، پیچھے کے حصے سے، قبلے کی طرف سے نہیں، بالکل پیچھے کے حصے سے، تو اس کا جو مغربی حصہ ہے وہیں پر جو بنو ساعدہ رہا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو ساعدہ کے ایک صحابی ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ دیکھو جس خاتون سے متعلق چرچے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ اور یہ ان کے حسن و جمال سے متعلق، دیگر خوبیوں سے متعلق بات ہم تک پہنچی ہے، کہا کہ ان کو جو ہے مطلب آپ اپنے پاس ٹھہرا کے رکھیے، میں آؤں گا، مطلب شادی وغیرہ سے متعلق بات چیت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابی نے انہیں ایک بہترین جو ہے جگہ پر رکھا، اور بنو ساعدہ کے گھر ایک محل میں جو ہے ان کو رکھا گیا، اور بہرحال کچھ تدبیر اختیار کی اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات نے، ام المؤمنین عائشہ وغیرہ دیگر صحابیات نے، کہ اللہ کے رسول جب تمہارے پاس آئیں گے تو ان کو کہہ دینا کہ اعوذ باللہ منک،
اور یہ بات ایسی ہوئی ہے. دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو واقعہ ہے اس میں کئی باتیں ہیں. جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ بنو ساعدہ سے تعلق. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتا ہے بنو ساعدہ سے ایک گہری تعلق کی وجہ سے بات کہی ہوں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسجد نبوی سے قریب کا معاملہ تھا اس وجہ سے بھی, کیونکہ ازواج مطہرات کے سبھی گھر وہیں پر قریب قریب میں تھے تو وہیں پر آپ نے جو ہے ان کو اختیار کیا ہوں. بہرحال ان کو وہاں پر ٹھہرایا گیا. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے مطلب اس خاتون نے یہی کہا کہ اعوذ باللہ منک. بہرحال اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہم آپ کو اللہ کے پناہ بھی دیتے ہیں, اور اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کچھ بہتر معاملہ کر کے ان کو جو واپس کر دیا. تو آپ علیہ السلام کی چلے جانے کے بعد صحابیات آئی, کہا کہ تم نے کیا کہہ دیا, کیوں کر دیا ایسے, کیوں اپنے سر ہٹا لیا. اللہ کے رسول جب آپ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہ رہے تھے آپ کو پتا نہیں تھا کہ وہ کون ہے. کہا کہ مجھے تو پتا نہیں کہ وہ کون ہے, میں سمجھا کوئی اور آئے ہیں. کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول ہیں, میرے سے زیادہ بدنصیب کوئی ہے ہی نہیں کہ میں زوجیت میں آتی آتی رہ گئی میں. بہرحال عہد عثمانی میں ان کا جو ہے مطلب ان کی وفات ہوئی, اور وہ ہمیشہ ان کو جو دل میں کھٹک تھی کہ جو مجھے ام المؤمنین بننے سے جو روکا گیا مجھے. تو وہ جو صحابیہ وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ بنو ساعدہ کا قصہ تھا. اچھا ایک طرف تو یہ قصہ ہے. اب اس قصے کو سنا کر کے سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اپنی طرف جو ہے مطلب لوگوں کو متوجہ کراتے ہیں کہ اس سے میرا بھی قصہ جڑا ہوا ہے, اور وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کم سن تھے. وہ سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ حتى جلس فی سقیفۃ بنی ساعدہ هو واصحابہ. کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ جو واقعہ تھا اس واقعے کے تحت آپ جو ہے بنو ساعدہ کی جانب آئے, آپ جہاں ہمارا قبیلہ آباد تھا. اور سقیفہ بنو ساعدہ جسے مطلب آپ دیکھیں گے کہ جو ہے شہروں میں بھی ہوتا ہے, لیکن خاص کر یعنی گاؤں میں قریوں میں یہ سب جو ہے زیادہ ہوتا ہے. گھر کے سامنے جو برآمدہ ہوتا ہے اور ایک بالکل چھت ڈالا جاتا ہے, عام طور پر لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اس کے نیچے. کہا کہ سقیفہ بنو ساعدہ السقائف یعنی سے متعلق بابی قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المظالم میں صحیح بخاری کی. تو سقیفہ بنو ساعدہ ایک جو ہے مطلب مخصوص جو ہے مطلب گھرانے اور برآمدہ اور اس پر چھت لگا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول آئے اور آ کر کے بیٹھے وہاں پر, اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کو آواز دی, کہا کہ اسقنا یا سہل, کہا سبحان اللہ, کہا کہ جو ہے اے سہل ہمیں کچھ پلائیے, یعنی کچھ پانی وغیرہ پیش کیجیے. یہ مانا تھا کم سن تھے چھوٹے بچے, تو کہا کہ جو ہے اسقنا یا سہل, کہا کہ اے سہل ہمیں کچھ پلائیے. تو سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ جب یہ قصہ سنا رہے تھے اپنے تلامذہ کو, تو ان کے ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ تھا, ایک پانی کا پیالہ تھا. اس پیالے کو پکڑ کر کے آپ نے کہا کہ فخرجت لهم بهذا القدح, کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اسی پیالے سے جو ہے مطلب میں گیا جا کر کے پانی لے کر کے آیا. فاسقیتهم فیہ, کہا کہ میں اسی پیالے سے اللہ کے رسول کو میں نے پانی پلایا ہے. یہ آپ نے اپنے تلامذہ کو جو ہے مطلب بات بیان کی. آپ کے ایک تلمیذ ہیں جن کا نام آگے بھی کثرت سے آئے گا, جن کا نام ہے سلمۃ بن دینار, لیکن آپ اپنی کنیت سے مشہور ہیں, ابو حازم سلمۃ بن دینار صغار تابعین میں سے ہیں. تو سلمۃ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فاخرج لنا سہل فشربنا منه, فاخرج لنا سہل بذاك القدح فشربنا منه. کہتے ہیں کہ وہ پیالہ جو اللہ کے رسول نے پیا تھا, سبحان اللہ, وہ پیالہ ہم کو بتائے تھے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ, اور اس پیالے سے ہم بھی پیے. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہوئی تھی تقریباً 88 ہجری, جس پر آگے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس وقت مدینے کے جو گورنر تھے وہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. تو اسی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ثم استوهبہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوهبہ له ذلك, کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا سہل بن سعد الساعدی سے کہ یہ پیالہ مجھے دے دیجئے, یہ میرے پاس رہے گا. تو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ نے وہ پیالہ ان کو دے دیا. ہم نے تقریباً میں سمجھتا ہوں ابھی جامعہ محمد آ کر کے ہمارے 8 سال ہو چکے ہیں, 8 سال ختم ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید میرا پہلا سال یا دوسرا سال تھا, لگ بھگ دوسرا سال تھا, جس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں, اس کی جو استنادی حیثیت, میں سمجھتا دوسرا سال تھا. تو اس کی استنادی حیثیت پر ہم نے گفتگو کی تھی. اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی قمیص, آپ کے جبے, آپ کے جوتے, آپ کے نعلین, اور آپ کی جو ہے مشروبات اور وغیرہ وغیرہ, ہم نے 50 چیزوں پر ہم نے گفتگو کی تھی. مشروبات یعنی جس پر آپ پیا کر, جو پیالے تھے وغیرہ, آپ کی عصا وغیرہ سب. تو ہر چیز کب کب جو ہے مطلب اس دنیا سے ختم ہوتی گئی, ہم بھی جو ہے مطلب تاریخی طور پر اس پر گفتگو کرتے رہے الحمدللہ. تو اس پر بھی ہم نے روشن ڈالی ہے. تو اللہ کے رسول کا پیالہ جو ہے مطلب سہل بن سعد الساعدی کے پاس تھا, اور ان کے پاس سے عمر بن عبدالعزیز نے لیا, اور کافی لوگوں نے بھی پانی پیا. حتیٰ کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں
صحیح بخاری کی ایک نسخے کا حوالہ دے کر کے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس پیالے کو میں نے بھی دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کا ایک جو تعلق رہا ہے اللہ کے رسول سے، وہ شاید وہ کبھی نہیں بھولے ہوں گے، وہ کیونکہ اللہ کے رسول ان سے کہا کہ اسقنا یا سہل، کہ اے سہل ہمیں کچھ پلا دیجیے۔ تو بنو ساعدہ میں اللہ کے رسول کا آنا، ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اور جو ہے خود اپنی ایک نجی زندگی کو لے کر کے ان کے گھر میں اہتمام کروانا، اور پھر اس میں کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کیا گیا تھا کہ بھی آج شادی ہو جائے تو ولیمہ ہوگا، تو اس میں کیا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، وہ سب چیزیں ترتیب دے دی گئی تھیں۔ تو یہ بنو ساعدہ ہی میں سب چیزیں ہوئی تھیں۔ بنو ساعدہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس قبیلے کا جو تعلق ہے ایک عالم یعنی اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جو یعنی ثقیفہ بنو ساعدہ، یعنی وہیں پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جو بیعت لے لی تھی، بہرحال ایک معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں سامنے آئیں، حقائق سامنے آئے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو مطلب اول جو بیعت ہوئی تھی وہ اسی جگہ پر ہوئی تھی، ثقیفہ بنو ساعدہ۔ یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا حساس مطلب اس قبیلے کی جو تاریخ جو چیزیں ہیں جو مطلب یاد رہنے کے قابل ہیں۔ ہم چھوٹی عمر سے جو حدیث کی کتابیں ہم پڑھنے کا جو ہم نے آغاز کیا چھوٹی عمر میں، بلوغ المرام من ادلۃ الحکم حافظ بن حجر کی رحمہ اللہ، تو اس میں بالکل جو آغاز میں کتاب الطہارہ میں ایک کنویں کا نام ملتا ہے بئر بضاعہ۔ تو یہ جو بئر بضاعہ ہے یہ بھی جو ہے مطلب اسی قبیلے کا ایک کنواں ہے بنو ساعدہ کا، کیونکہ اس سے کافی باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ اس کا جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، پھر اس کی تاریخ اگر آپ پڑھ کر کے دیکھیں گے آپ، تو یہ جو مطلب بنو ساعدہ کا ہی کنواں ہے وہ۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بنو ساعدہ جو قبیلہ ہے اس کو میں نے بتایا، اور پھر خصوصا رسول اللہ سے جوڑ کر کے، اور جو ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے جوڑ